ہم مسلسل فیملی کے ساتھ سفر میں ہیں. سفر کرتے کرتے ہم پہنچ گئے ہیں اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے حیدرآباد ہم آئیں اور حافظ صاحب سے نہ ملیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، ہم نے قرآن پاک ایک ساتھ حفظ کیا ہوا ہے، اور یہ سمجھیں کہ 25 سال پرانے ساتھی ہیں. ہم جب بھی حیدرآباد آئیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، یا اپنے گھر پہ بہن کا گھر ہے ہمارا، وہاں بلا لیتے ہیں، یا راستے میں کہیں بلا لیتے ہیں. اب دیکھو ہم کہیں راستے میں ہی تھے تو ہم نے حافظ صاحب کو بلا لیا، اور حافظ صاحب آ چکے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک اس محبتوں کا جو دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائے. آپ کو بہت خوشی، بہت محبت آپ کے ساتھ. ہم بھی اخلاص سے محبت کرتے ہیں اور پیار سے دل سے کرتے ہیں. اللہ ان محبتوں کو، ان چاہتوں کو سلامت رکھے. آمین آمین یا رب اچھا العالمین. یہ بتائیں، ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، اسٹیٹس پر، تو الحمدللہ آپ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، اور حال ہی میں آپ نے ایک ادارہ رجسٹر کروایا ہے. تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کب سے خدمت خلق کر رہے ہیں؟ میں تقریباً الحمدللہ سن 2018 سے جو ہے نا یہ خدمت خلق کر رہا ہوں، اور جو ادارہ رجسٹر کرایا ہے وہ تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. اچھا جی. ادارے کا نام کیا ہے؟ ادارے کا نام الحمدللہ الناس ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ رجسٹرڈ ہے پاکستان سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ بھی اوپن ہو چکا ہے الحمدللہ. اچھا جی. الناس. جی الناس ویلفیئر ٹرسٹ. الناس کہاں سے لیا ہے؟ الناس کسی بچے کا نام ہے، بچی کا نام ہے، کیا ہے یہ؟ الناس کو میں نے قرآن سے لیا ہے. جی. اچھا. جی یا ایھا الناس ہے نا. ہاں، اے انسانوں. اے انسانوں، یعنی پوری انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے جو ہے نا یہ اس کو چنا ہے، کیونکہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ تمام انسانوں کی ہے. اس میں کسی مذہب کو ہم نے نہیں لے کے آنا، ہم نے تمام انسانوں کی خدمت کرنی ہے اور دل سے کرنی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو راضی کریں اللہ کی عبادت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اطاعت کر کے، اور انسانوں کو راضی کریں انسانوں کی خدمت کر کے، انسانیت کی خدمت کر، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خدمت خلق کے کام کیا کرتے تھے. تو آپ الناس ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کن کن شعبوں میں خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ الناس ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ادارہ ہے اور جو میرا کام ہے وہ تقریباً سندھ کے پسماندہ علاقوں میں اس وقت چل رہا ہے، یعنی دیہاتی علاقوں میں ہی میں کام کر رہا ہوں، اور میں نے آغاز بھی دیہاتی علاقوں سے ہی کیا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہاں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اور ان کا حق بھی ہے، اور بہت زیادہ غربت ہے وہاں پر. اور الحمدللہ وہاں پر جو میرے شعبہ جات چل رہے ہیں تقریباً اس وقت جو ہے نا تقریباً 15-16 گوٹھوں میں جو ہے نا میں کام کر رہا ہوں سندھ کے پسماندہ علاقوں میں. اور اس میں جو ہے نا جس طرح مساجد اور مکاتب کی تعمیر ہے، اور واٹر پروجیکٹ کا کام. نئے مساجد اور مکاتب بناتے ہیں یا پرانے کو وہ کرتے ہیں؟ دونوں کرتے ہیں. اچھا. جہاں دیہاتوں کے اندر اگر مسجد نہ ہو تو پھر وہاں چھوٹی سی مسجد بنا کر اس میں جو ہے نا نمازوں کا اور باقی سلسلہ جاری کرتے ہیں. وہیں مکتب کا آغاز کرتے ہیں تاکہ وہاں اس گوٹ کے اس علاقے کے لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں. اور اسی طریقے سے واٹر پروجیکٹ کا کام ہے. واٹر پروجیکٹ کا بہت زیادہ کام ہے یہاں پر. میٹھا پانی کی قلت شدید ہے یہاں پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ غریب بچیوں کی شادیاں ہیں. اچھا. جی الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ فری میڈیکل کیمپ ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر سحری افطاری کا انتظام ہے، راشن کی تقسیم ہے، اور جو عید الاضحیٰ آتی ہے وقف قربانیاں ہیں وہ بھی تقریباً پسماندہ علاقوں میں ہی کرتے ہیں. اور جو وقف قربانیاں ہم کرتے ہیں نا، تو جب وہاں ہم قربانیاں کرتے ہیں تو وہ وہاں کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے قربانی کی ہے نا سال میں یہی ایک ہی مرتبہ گوشت کھاتے ہیں. تو الحمدللہ پھر اس طرح کا جو ہے نا سلسلہ ہے. اور جس طرح معذور افراد ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بھی جو اسپیشل افراد ہیں کوشش پوری کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو تعاون ممکن ہو سکے انشاءاللہ جو ہے نا. تو اس میں الحمدللہ یہ چھوٹا کام جو اللہ ہم سے لے لے. حج اور عمرہ بھی کرواتے ہیں. دیکھو مسلمان ہیں نا، ان کی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی آخر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کر لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں. تو آپ غریب بابوں کو یا بوڑھیوں کو عمرہ یا حج بھی کرواتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ آپ حج یا عمرہ گروپ بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا ہمارے پاس 2 طریقے ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے نا. ایک طریقہ تو ہم نے ادارے کے ساتھ ہی سیٹنگ بنا کے، ایک تو ہم نے آسان عمرہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تقریباً 2018 سے ہی چل رہی ہے، اور یہ ایک 5,000 روپے بھی ہے اور 10,000 روپے بھی ہے. اور اس میں تقریباً جو ہے نا اب تک جو نومبر 2025 میں عمرہ ادا کر کے آیا ہوں تو 115 ممبر جو ہے وہ عمرہ ادا کر چکے ہیں الحمدللہ. 115. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ترتیب تو یہ ہے. دوسری ترتیب یہ ہے کہ جیسے مخیر حضرات ہیں جو اپنے لیے اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے حج یا عمرہ کروانا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے افراد ایسے حضرات موجود ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں باجماعت اور دین سے وابستہ ہیں.
تو ایسے لوگوں پر جو ہے نا مخیر حضرات کی طرف سے اگر کوئی ساتھی معاون بنتا ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے افراد کو بھیجتے ہیں کہ جو نماز کے پابند ہوں، دین سے وابستہ ہوں، تاکہ وہاں جا کر وہ عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں اور تاکہ اس طریقے سے ان کو پورا اجر و ثواب مل سکے جو اپنے اہل خانہ کی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے جو ہے نا وہ حج یا عمرہ کرواتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو مکاتب ہے نا، مکاتب، جی جی تو مکاتب میں بچوں کی تعلیم ہے، بچیوں کے ہیں، دینی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے؟ جی دونوں ہیں، اچھا دونوں کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے دونوں بہت ضروری ہیں، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی۔ اچھا بچوں اور بچیوں کے الگ الگ ہے یا ایک ساتھ ہے یا کو ایجوکیشن؟ ابھی اس وقت جو کیونکہ ذرا ہمارا آغاز ہے نا ابھی، تو ابھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ ہی تقریباً جو ہے نا وہ بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، مطلب 10 سال 12 8 سال 9 سال 6 سال اس طرح، مطلب بچوں کو نا زیادہ بڑے بچوں کو زیادہ بڑی بچیوں کو جو ہے نا پھر وہ ایک ساتھ ہم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر بڑی بچیاں ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ گوٹھ کے اندر کوئی ایسی خاتون ہمیں مل جائے کہ جو پڑھی لکھی ہو، پھر ہم بچیوں کو جو ہے نا وہاں الگ سے انتظام کرتے ہیں پڑھانے کا۔ کتنے کے افراد ہیں جو آپ کی خدمات سے مستفید ہو چکے ہوں گے 2018 سے لے کے اب تک؟ 2018 سے لے کر اب تک الحمدللہ تقریباً جو اپنی حیثیت کے مطابق نا جس طریقے سے جو ساتھیوں نے تعاون کیا اس کے مطابق تقریباً 5 یا 6 شادیاں ہم قریبوں کی کروا چکے ہیں ہم لوگ بچیوں کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ماہانہ راشن ہے یا کیا نام ہے اس کا، جو رمضان کا راشن ہے، یہ تقریباً اب تک 2018 سے اب تک تقریباً جو ہے نا کم سے کم 600 800 افراد کو جو ہے نا ہم نے راشن تقسیم کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ شادی جو آپ کرواتے ہیں، شادی کروانے سے کیا مطلب ہے؟ لڑکا لڑکی کا رشتہ کروا دیتے ہیں یا جہیز کا سامان دیتے ہیں یا ضروری سامان دیتے ہیں یا مہر کی رقم دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جو گوٹھوں کے اندر ہے نا جو اس وقت پوزیشن ہے گوٹھوں کی نا، جو گوٹھوں کی حالت جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہاں غریب لوگ بہت ہیں، ضرورت ہاری ہیں، ہاری جی جی۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچی ہے وہ جوان ہو چکی ہے، اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس سامان نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دے کے رخصت کریں۔ ہم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نا، شادیاں کروائی ہیں بچیوں کی، وہ اسی طرح ہیں، یعنی جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار آپ نے جو ہے نا وہ بچیوں کی آپ کیا دیں گے اپنی طرف سے، چل ہم تو جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر لیں گے، جو ممکن ہوگا ہم کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی جو آپ دیں گے یہی ہوگا ہماری طرف سے، تو وہی جو سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی تقریباً یہ 5-6 مہینے پہلے ایک شادی ہوئی، تو میں ان کے پاس، انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے کہا اس طرح جی بچیوں کی شادی ہے آپ تھوڑا سا تعاون کر لیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی مستقل تعاون کرنے والے لوگ میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہماری ترتیب میں نے کہا آج تک یہی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں شیئر کر دیتے ہیں، اگر کوئی ساتھی معاون بن جاتا ہے تو وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کی ویڈیو بنائی، تو اللہ جزائے خیر دے کچھ ساتھیوں نے تعاون کیا، تو جو ہم نے جو ہے نا کچھ پیٹیاں بستر کپڑے وپڑے کچھ چارپائیاں وغیرہ لے کے ہم ان کے پاس پہنچے، ہم نے ان کو دیا۔ تو پھر میں وہاں ان سے میں نے پوچھا، یہ میں نے کہا جی یہ تو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کے لیے، تو میں نے کہا آپ کی طرف سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جو آپ نے دیا ہے یہی ہے، اور جو ہماری طرف سے وہی ہوگا جو بچی نے پہنا ہوگا، اللہ۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے والے پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، مختلف حضرات، مختلف طبقات ہیں، الحمدللہ 5 سے 6 لاکھ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں کسی بھی اس میں، تو آپ کا پورا نام کیا ہے، رابطہ نمبر کیا ہے، اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ میرا جو ہے نا پورا نام، میرا نام حمید حسین ہے، حافظ حمید حسین، جی جی حافظ حمید حسین جی۔ اور جو میرا ادارے کا نام ہے الناس ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ رجسٹر ہے الحمدللہ، اور جو میرا موبائل نمبر ہے، وہاں دیکھ کے بتائیں۔ میرا موبائل نمبر ہے 0315 29 24 548، اور اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ میں آپ کو دے دوں گا، وہ لگا دیجیے گا، یا آپ کو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں گے۔ جو بھی تعاون کرنا چاہیں بچوں کی شادی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، مکاتب کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے، یا کسی کی کوئی امید پوری کرنا چاہے، جیسے بہت سارے بوڑھے خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ حج عمرے پر جائیں، کوئی اس میں بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ حافظ حمید حسین نقشبندی صاحب سے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وہ رابطہ کریں گے، یہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے، آپ اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کو یہ جگہ دکھا دیں گے، وہاں جا کے آپ مسجد بنا سکتے ہیں، جس قسم کی آپ خدمت چاہیں گے۔ تو ان کا ادارہ الناس ویلفیئر ٹرسٹ حکومت پاکستان سے باقاعدہ رجسٹر ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ ہے، اور اس کا اکاؤنٹ ہے ادارے کا، اور بالکل صاف شفاف طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں ابھی کہ آپ کو مزید اس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کوئی اگر تعاون کرنا چاہیں تو آپ رہنمائی۔ اچھا حضرت میں وہ بات اگر مکمل کروں شادی والی، جی، تو وہ جب ان سے بات ہوئی، وہ ان کو سامان ہم نے ان کو دیا، اچھا میں وہاں سے آ گیا، اچھا کافی باہر آنے کے بعد نا پھر مجھے خیال آیا، دوبارہ واپس گیا ان کے پاس، میں نے کہا جی کل شادی ہے آپ کی بچی کی، یعنی وہاں کی غربت بتا رہا ہوں کہ وہاں کتنی ضرورت ہے، تو میں نے کہا جی کل آپ کی بچی کی شادی ہے، تو میں نے کہا کھانے کا کیا انتظام ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی کون سا کھانا؟
انہوں نے کہا جی بالوشاہی منگائیں گے, نکاح پڑھائیں گے, رخصتی کر دیں گے. یعنی اس الفاظ کو صرف زبان سے کہنا آسان ہے, یعنی اس کو محسوس کرنا. تو الحمدللہ پھر وہاں کھانے کا بھی انتظام ہم نے کیا. تو وہاں غربت اتنی زیادہ ہے, کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں 1,30,00,000 خواتین جن کی عمر 40 سال 35 سال ہو گئی ہے, وہ بے نکاحی بغیر شادی شدہ بیٹی ہیں, وہ منتظر ہیں کوئی ہم سے شادی کرے. ان میں سے بڑی وجوہات ہے نا, ایک یہ ہے کہ بہت ساروں کے رشتے ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس جہیز نہیں ہے, ضروری چیزیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے. کسی کو شادی کروا دینا کتنا بڑا اجر ہے, بہت بڑا. ابھی کچھ ساتھی پہلے جو ہے نا, یہ رمضان سے پہلے 2 بچیاں ہیں اور دونوں کے مطلب رشتے ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس مختصر سا جہیز بھی نہیں ہے دینے کے لیے. تو مجھ سے عرض کر رہے تھے, میں نے کہا جی ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں, اس کے علاوہ میں نے کہا ہمارے پاس مستقل معاملات کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں کہ ان سے ہم گزارش کر لیں. اور وہ آپ تو انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی, انہوں نے کہا جی ہم ایسے ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. یعنی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں, ویڈیو بناتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور قافلے بنتے رہے. تو انشاءاللہ یہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور ایک جگہ پر جاب کرتے ہیں اور صاحب حیثیت ہے ماشاءاللہ, اور محبت کرنے والے ہیں, حافظ ہے اور دیندار علماء سے, طلباء سے, دیندار طبقے سے محبت کرتے ہیں, تبلیغی جماعت سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر حیدرآباد میں آ جائیں, کوئی بھی پوچھ لے حافظ حمید نقشبندی صاحب, تو ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے. آج ہم سے یہ آئے ملاقات کے لیے, تو ہم نے کہا تھوڑی سی رودات تو سنائے نا. ہمارے پروگرام ہے غازی ملاقات, تو اس میں ہم مختلف دینی مدارس کے علماء ہوں, مختلف اسکول کالج کے اساتذہ ہوں, ان کے مدرسے کے محتمم ہوں, یا رفاہی اداروں کے, فلاحی اداروں کے, یا اس کے علاوہ اداروں کے ذمہ دار ہوں, تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اسی پلیٹ فارم کے تحت ہم نے حافظ صاحب سے گفتگو ہوئے. حافظ صاحب کوئی اور بات کہنا چاہیں گے؟ بس گزارش کرنا چاہوں گا سب سے کہ بھائی آئیں میرے ساتھ مل کر جو ہے نا غریبوں کی مدد کریں, صرف اللہ کی رضا کے لیے. میری پوری کوشش ہے الحمدللہ, جب سے میں نے اس ادارے کا جو بنیاد رکھی ہے وہ اخلاص کے ساتھ رکھی ہے, اور اخلاص کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی کام بہت ہیں مگر میرے ساتھ معاونت کرنے والے مخیر حضرات موجود نہیں ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی خود آئیں, میرے ساتھ چلیں, ان علاقوں کو دیکھیں اور اپنے ہاتھ سے تعاون فرمائیں. اللہ پاک آپ سب کا دیوال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ, اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی. جی ہماری محبتوں کو قائم رکھیں. آمین آمین. دامیں درمیں قدمیں سخنے, جس طرح ممکن ہو آپ حافظ صاحب کے دست و بازو بنیے. حافظ صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.